الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مقارن له ولا مقاوم له ولا مداني له ولا مناظر له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن محمدا سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز علماء کرام، محترم صلحائے عظام، واجب الاحترام قابل صد اکرام معزز علماء کرام، محترم صلحائے عظام اور غیور نوجوان ساتھیوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے جس قدر بھی زیادہ کیا جائے اس قدر لطف میں اضافہ ہوتا ہے، چنانچہ سیرت طیبہ کے مقدس عنوان پر نئے انداز میں گفتگو کروں گا۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنے مرضی دعوے کروں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنے انداز میں بیان کروں گا، میں پیغمبر کی شان کو بیان کروں گا، میں پیغمبر کے اطوار کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر کے اخلاق کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر کے حسن کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر کے معجزات کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر کے محاسن کا نقشہ کھینچوں گا، میں پیغمبر کے جمال کی کہانی سناؤں گا، میں پیغمبر کے کمالات کا احاطہ کروں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کے جتنے کمالات ہیں، پیغمبر کی جتنی عظمتیں ہیں، پیغمبر کی جتنی رفعتیں ہیں، پیغمبر کے جتنے احسانات ہیں، پیغمبر کی جتنی بلندیاں ہیں، پیغمبر کی جتنی رفعتیں ہیں، پیغمبر کی جتنی خوبیاں ہیں، ان مقدس صفات تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، اور دنیا میں عربی اور اردو لغت میں کوئی ایسا لفظ آج تک پیدا ہی نہیں کیا گیا، یعنی کوئی ایسا لفظ عربی اور اردو لغت میں ایجاد ہی نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو، معجزات کا احاطہ کیا گیا ہو، بلکہ الفاظ پیچھے رہ گئے، معانی پیچھے رہ گئے، محاورے پیچھے رہ گئے، لغات پیچھے رہ گئی، بلاغتیں، فصاحتیں سب کی سب پیچھے رہ گئی، کمالات پیچھے رہ گئے، اور میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نقشہ کیسے کھینچا جائے؟ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ ایک سوانح نگار، بہت بڑے ادیب اور عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے النبی الخاتم۔ کتاب بڑی عجیب و غریب ہے،
سیرت پر بے شمار بڑی بڑی کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن النبی الخاتم کا کوئی جواب ہی نہیں۔ چھوٹی سی کتاب ہے، 450 عنوانات ہیں، صفحات 173 ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب کے ہر عنوان پر 4 گھنٹے نبی کی شان بیان کر سکتا ہوں، اور یہ کتاب کوئی مولانا مناظر احسن گیلانی نے باضابطہ طور پر نہیں لکھی۔ نماز عشاء کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک خط لکھنے لگے، اور فجر کی نماز تک وہ خط مکمل ہوا، اور جب اس پر غور و فکر کیا تو وہ کتاب کی شکل میں تیار ہو چکا تھا۔ اس آدمی نے جو کتاب لکھی، اس کتاب کا پہلا لفظ میں آپ کو سنا کر اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم نے عشق رسول کے جذبے اور محبت کے سمندر میں غوطہ لگایا، اور غوطہ لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی شروع کی۔ الفاظ کیا تھے؟ الفاظ کچھ یوں تھے کہ یوں آنے کو تو سب آئے، مگر جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، مگر مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا کہ جو آنے کے لیے آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ اس نے بلندیاں پائیں تو بلندیاں پاتا چلا گیا، اس نے رفعتیں پائی تو رفعتیں پاتا چلا گیا۔ میرے دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے، اور اسی طرح مولانا ظفر علی خان مرحوم رحمت اللہ علیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ میرے بھائیوں، ہر سیرت نگار کا اپنا اپنا انداز ہے۔ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، ان کو وائسرائے برطانیہ نے گرفتار کیا۔ جب وہ مدینہ سے جانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کو انہوں نے خطاب کر کے کہا تھا، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔